السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وشو ہندو پریشد نے مذہبی کٹر پن کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے بقول دنیا بھر میں دہشت گرد حملوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اس نے غیر قانونی تبدیلی مذہب پر امتناع کے لیے سخت قانون بنانے اور یکساں سول کوڈ کو لاگو کرنے کا مطالبہ کیا۔ وی ایچ پی کے سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز اور گورننگ کونسل کے سہ روزہ اجلاس میں اندور میں یہ قرارداد منظور کی گئی۔ وی ایچ پی کے کارگزار صدر ایڈوکیٹ آلوک کمار نے اندور میں میڈیا کو یہ بات بتائی۔ آلوک کمار نے کہا کہ ہم بھارت کے کسی بھی حصے کو دارالاسلام بننے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عیسائی مشنریوں کی بڑی تعداد سماجی دشمنی، دہشت پیدا کرنے اور لوگوں کو خوف یا لالچ کے ذریعے عیسائی بنانے میں لگی ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذہبی جنون عیسائیوں اور مسلم فرقوں کے لیے خودکشی کی راہ ثابت ہوگا۔ ان فرقوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کٹر قیادت کو سمجھدار اور معقولیت پسند قیادت سے بدل دیں تاکہ ان کی ترقی ہو سکے اور سب کے ساتھ مل جل کر بقائے باہم ممکن ہو۔ آج پیر کی صبح راجستھان کے پالی کے قریب سوریہ نگری ایکسپریس کے 8 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ یہ واقعہ جودھپور ڈویژن کے راجکیواز بومادرا کے درمیان صبح 3:30 بجے پیش آیا۔ باندرا ٹرمینل سے شروع ہوئی یہ ٹرین جودھپور جا رہی تھی۔ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ریلوے کی جانب سے جودھپور سے ایک حادثہ ریلیف ٹرین روانہ کی گئی ہے۔ چیف پبلک ریلیشن آفیسر نے کہا اعلیٰ حکام کے جلد ہی موقع پر پہنچنے کی توقع ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ہوا کا معیار آج پیر کو انتہائی خراب زمرے میں درج کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی ہوا کے معیار انڈیکس 301 تک پہنچ گیا ہے۔ سسٹم آف ایئر کوالٹی اینڈ ویدر فورکاسٹنگ اینڈ ریسرچ کے مطابق گروگرام کے نیشنل کیپٹل ریجن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 353 تھا، جبکہ نوئیڈا میں یہ 351 درج کیا گیا ہے۔ پورے ملک میں ان دنوں بچوں کی صحت پر کافی اثر پڑ رہا ہے۔ وائرل بخار اور سردی کی وجہ سے کئی بچے وبائی امراض کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر اتر پردیش میں شدید سردی اور بچوں کی صحت کو دیکھتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کے حکم کے مطابق لکھنؤ کے سبھی تسلیم شدہ اسکول آج پیر سے 10 جنوری تک صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کام کریں گے۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم طلبہ کے مفادات اور صحت کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ ایک 36 سالہ سماجی کارکن کی دل کھول کر تعریف کی جا رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع چھترپور میں بے لوث خدمت میں ایک مسلم شخص نے خون کی کمی سے 60 دن کے ایک ہندو بچے کی جان بچانے کے لیے خون کا عطیہ پیش کیا۔ گزشتہ روز بچے کے بارے میں فون آنے پر 36 سالہ رفعت خان نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا اور موٹر سائیکل دوڑا کر ضلعی ہسپتال پہنچ گئے۔ رفعت خان نماز کے لیے گھر سے نکلنے ہی والے تھے کہ اسے وکاس گپتا کے تعلق سے فون کال آئی کہ اسے اے پازیٹیو خون کی شدید ضرورت ہے۔ رفعت خان نے آج پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا، اپنی موٹر سائیکل نکالی اور بیمار بچے کو خون دینے سیدھا ضلعی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ لڑکے کے باپ جتیندر نے، جو موضع منوریہ کا رہنے والا ہے، خون نہ ملنے اور ایک بروکر سے دھوکہ کھانے کے بعد رفعت خان کو فون کیا تھا۔ بروکر نے 750 روپے لیے لیکن خون کا انتظام نہیں کیا۔ جتیندر نے پی ٹی آئی سے کہا کہ اب میرے بیٹے کی صحت بہتر ہے۔ رفعت خان فرشتے کی طرح آئے اور اس نے مسکراہٹ کے ساتھ خون کا عطیہ دیا جس کی میرے بچے کو شدید ضرورت تھی۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ہوٹلوں میں کھانا مہنگا ہو گیا کیونکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے نئے سال کے پہلے دن کمرشل گیس سلنڈر کے دام میں 25 روپے بڑھا دیے ہیں۔ نئی قیمت آج سے ہی لاگو کر دی گئی ہے۔ گھریلو پکوان گیس سلنڈرز کے دام نہیں بڑھائے گئے۔ دہلی میں اب کمرشل سلنڈر 1768 روپے پہ ملے گا۔ ممبئی میں اس کی قیمت 1721 روپے ہوگی، جبکہ یہ کولکتہ میں 1870 روپے اور چنئی میں 1917 روپے میں مل رہا ہے۔ ریاست آسام میں حکومت نے اچانک کچھ اضلاع کو ضم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ریاست میں اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی 89 حد بندی کا عمل شروع کیا ہے۔ یہ حد بندی تقریباً 46 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ ایک طرف جہاں اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی حد بندی کے عمل پر سوال اٹھ رہے ہیں، وہیں اس مسئلے پر اپوزیشن جماعتیں ریاستی حکومت پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ نئی حد بندی کا عمل 2001 کی مردم شماری کی بنیاد پر ہو رہا ہے، جبکہ 2011 کی مردم شماری کے اعداد و شمار موجود ہیں۔ آسام میں اس وقت اسمبلی کی کل 126 سیٹیں ہیں، جبکہ لوک سبھا کی کل 14 اور راجیہ سبھا کی 7 سیٹیں ہیں۔ نئی حد بندی سے موجودہ اسمبلی سیٹوں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس حد بندی میں ایک طرف بالائی آسام میں ہندو اکثریت والی تقریباً 3 نشستیں کم ہو جائیں گی، وہیں نچلے علاقوں میں کئی مسلم اکثریت نشستوں میں بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں 2001 کی مردم شماری کو حد بندی کے لیے بنیاد بنانے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ شیو سینا کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کو امید ہے کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی قومی سیاست میں حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ شیو سینا کو یقین ہے کہ 2024 میں سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے، بس راہل گاندھی کو زیادہ بااختیار بنانے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت مؤثر رہی ہے اور اگر یہی صورتحال 2023 میں بھی برقرار رہی تو اگلے عام انتخابات میں ملک میں سیاسی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما نے کہا ہے کہ ریاستی پولیس علماء کے جہادی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے کے بعد مدرسہ تعلیم کو معقول بنانے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ چیف منسٹر نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ ریاستی پولیس نے 2022 میں دہشت گرد تنظیمیں انصار البنگلہ ٹیم اور ہندوستانی برصغیر میں القاعدہ کے 8 ماڈیولز کو بے نقاب کیا ہے۔ اس ضمن میں 51 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بعض خانگی مدرسوں سے کام کرنے کے لیے 9 بنگلہ دیشیوں کو راست طور پر ملوث پایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس بنگالی مسلمانوں کے ساتھ تال میل بناتے ہوئے کام کر رہی ہے جو تعلیم کے تئیں مثبت رویہ رکھتے ہیں تاکہ مدرسوں میں اچھا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دینی مدرسوں میں سائنس اور ریاضی کی تعلیم دی جائے گی، حق تعلیم کا احترام کیا جائے گا اور اساتذہ کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ اور مالیگاؤں بم دھماکے کی ملزمہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کرناٹک میں FIR درج ہونے کے بعد بھی چھری تیز کرنے کے اپنے متنازع بیان پر قائم ہیں۔ پرگیا سنگھ نے اب کہا ہے کہ میں ایک سنیاسی ہوں، میرے بیان سے لو جہاد چلانے والوں کا ایجنڈا ناکام ہو گیا ہے، میں جنگ میں محبت کے گیت نہیں گاتی اور نہ گاؤں گی۔ اتر پردیش ATS نے سہارنپور سے القاعدہ سے روابط کے الزام میں ایک اظہر الدین نامی شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ATS اظہر الدین کو لکھنؤ لے جا کر پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اظہر الدین سہارنپور شہر کی ایکتا کالونی کا رہنے والا ہے۔ اظہر الدین امبالہ روڈ پر مچھردانی کی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ مبینہ طور پر ممنوعہ تنظیم غزوہ ہند کے مشن پر کام کر رہا تھا۔ اظہر الدین پر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جہاد پھیلانے کے نام پر نوجوانوں کو ویڈیوز اور لٹریچر فراہم کرتا تھا، لیکن اس کے اہل خانہ اظہر الدین کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ایک روز قبل اظہر الدین کو منفی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ATS کی ٹیم اس کے قبضے سے برآمد ہوئے موبائل فون کی جانچ کر رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چین کے وزیر خارجہ کنگ اینگ کے ساتھ ایک فون کال میں واشنگٹن اور بیجنگ تعلقات اور مواصلات کی لائنوں کو کھلا رکھنے پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹویٹر پر تحریر کرتے ہوئے بلنکن نے کہا، آج صبح عوامی جمہوریہ چین کے آنے والے وزیر خارجہ کنگ اینگ کے ساتھ فون پر بات کی جب وہ اپنے نئے کردار کے لیے واشنگٹن روانہ ہوئے ہیں۔ ہم نے US PRC تعلقات اور مواصلات کی کھلی لائنوں کو برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے قرضہ جات کے لیے دوبارہ درخواستیں طلب کیے جانے کے بعد ہزاروں افراد درخواستوں کے ادخال کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، لیکن ان افراد کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آن لائن درخواستوں کے ادخال میں جہاں ٹیکنیکی مسائل درپیش ہیں اور سرور کبھی ڈاؤن رہ رہا ہے تو کبھی ویب سائٹ لاگ ان کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ دوسری جانب می سیوا مراکز اور انٹرنیٹ کے خانگی مراکز پر بھی جو لوگ درخواستوں کے ادخال کے لیے رجوع ہو رہے ہیں ان کا استحصال کیا جا رہا ہے اور ان سے کئی مقامات پر رقم بھی طلب کی جا رہی ہے۔ شہر اور اضلاع میں لون کے حصول کے خواہش مندوں کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کو صرف 50 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ مزید 70 کروڑ روپے کی فراہمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر 120 کروڑ روپے بھی فراہم کیے جاتے ہیں تو 10 تا 12 ہزار افراد کو ہی لون دیا جا سکتا ہے، جبکہ درخواستیں لاکھوں میں موصول ہونے والی ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کل ہند صنعتی نمائش کو منی انڈیا سے تعبیر کیا، جہاں مختلف قسم کی روایتی مصنوعات کے اسٹالز لگاتے ہوئے حیدرآباد کے برانڈ امیج کو مزید اونچائی تک پہنچانے کی مساعی کرتے ہیں۔ اس نمائش سے تلنگانہ برانڈ امیج میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہریش راؤ نے اتوار کو 82ویں کل ہند صنعتی نمائش کا افتتاح کیا۔ ہریش راؤ جو نمائش سوسائٹی کے اعزازی صدر بھی ہیں، انہوں نے اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1938 میں جو نمائش شروع ہوئی ملک بھر میں کافی مشہور ہے، جو 45 دنوں تک جاری رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں فون پر کلک کرتے ہوئے آن لائن چیزیں منگوائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے بھی لوگ یہاں ملنے والے احساس سے محروم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نمائش سوسائٹی اور عثمانیہ گریجویٹس ایسوسی ایشن پورے تلنگانہ میں 19 تعلیمی اداروں کو اسپانسر کر رہے ہیں، جن کے ذریعے تقریباً 30,000 طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ ان اداروں میں بطور خاص خواتین کی تعلیم کے فروغ کے ادارے بھی شامل ہیں، جن کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نمائش سوسائٹی کی جانب سے نہ صرف حیدرآباد اور سکندرآباد میں بلکہ دور دراز کے علاقوں جیسے کلکا چرلا، پرگی اور نرمل میں بھی تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں، جہاں پر کئی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے مرکز کی جانب سے فنڈز کی اجرائی میں ناانصافی کے سبب سرکاری خزانے کو پر کرنے کے لیے شراب کی فروخت سے ہو رہی آمدنی کا سہارا لیا ہے۔ شراب کے بارے میں حکومت کی فراخ دلانہ پالیسی کے نتیجے میں 34,117 کروڑ کی آمدنی ہوئی ہے،
जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सरकारी महकमे जात में एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट से हुकूमत को सबसे ज़्यादा आमदनी हुई है। आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल पुराने शहर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की तंजीम साजी और इस्तेकाम पर तवज्जो मरकूज की गई है। पार्टी ने आज चारमीनार असेंबली हल्के में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सदर जिले कांग्रेस कमेटी हैदराबाद समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन के हमरा चारमीनार असेंबली हल्के के ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के हामी मौजूद थे और अरबी बाजे के जरिए कांग्रेस कायदीन का इस्तकबाल करते हुए जुलूस की शक्ल में ले जाया गया। इस मौके पर साबिक वजीर डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी, तर्जुमान प्रदेश कांग्रेस सैयद निजामुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद फिरोज खान, उस्मा शाकिर और दीगर कायदीन मौजूद थे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कुत्तागुड़ा और कोंडापुर जंक्शनों के दरमियान मल्टी लेवल फ्लाईओवर का बोटैनिकल गार्डन जंक्शन के पास इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट के तहत 34 तरक्याती काम मुकम्मिल किए गए हैं और 2023 के अख्ताम तक मजीद 11 प्रोजेक्ट्स मुकम्मिल किए जाएंगे। RDP प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि जारिया साल अप्रैल या मई में हैदराबाद 100% सीवरेज के ट्रीटमेंट का मुल्क में पहला शहर बन जाएगा। जारिया साल मार्च और अप्रैल तक 1,000 करोड़ के खर्च से स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के काम मुकम्मिल किए जाएंगे। कुत्तागुड़ा और कोंडापुर जंक्शन के दरमियान आज जो नए फ्लाईओवर का KTR की जानिब से इफ्तिताह अमल में लाया गया, इस पर राहगीरों की रहनुमाई के लिए जो बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं, इसमें से उर्दू को गायब कर दिया गया है। हालांकि उर्दू को रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है। शहर में अक्सर मुकामात पर साइन बोर्ड से उर्दू को गायब कर दिया जा रहा है, जो हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि नस्ब करदा बोर्ड पर तेलुगु और अंग्रेजी में मुकामात तहरीर किए गए हैं, लेकिन उर्दू में नहीं किए गए हैं। बल्दिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दें और उर्दू में भी तहरीर करवाएं। पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क भर में मुस्तहिक खानदानों को राशन की फराहमी में 50% कमी करने के फैसले पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन अवैसी ने आज अपने एक ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत ने 81 करोड़ गरीबों का राशन 50% कम कर दिया है। इन गरीब खानदानों को 10 किलो राशन की जगह अब सिर्फ 5 किलो मिलेगा। ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से यह जानना चाहा कि गरीब खानदान किस तरह से 5 किलो राशन में अपना गुजारा कर सकता है। सदर मजलिस ने कहा कि राशन गरीबों का हक है, खैरात नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई की मार पर मरकजी हुकूमत मरहम लगाने के बजाय गरीबों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने मुंबई में जैन तबके की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज की तायीद की। जैन तबके की जानिब से मुंबई में सड़कों पर ज़बरदस्त एहतजाज इसलिए किया गया, झारखंड हुकूमत ने ऐलान किया है कि झारखंड के एक सयाहती मुकाम श्री सामे शुकर जी को मुनहदिम कर दिया जाएगा और गुजरात में पलिताना में वाक़े इनके मंदिर को भी मुनहदिम कर दिया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी ने जैन तबके के एहतजाज की तायीद का ऐलान किया और कहा कि झारखंड हुकूमत को चाहिए कि वो अपने फैसले को वापस लें और चीफ मिनिस्टर गुजरात को भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान पार्टी को दही सतह पर मजबूत करने के लिए तेलंगाना के 10,000 दही इलाकों में ग्राम सभा के जलसे इनेकाद करेगी। बीजेपी के कायदीन इस जलसे के मौके पर अवाम को TRS हुकूमत की मुखालिफ अवाम और किसान मुखालिफ पॉलिसियों के बारे में वाकिफ करवाएंगे। इसके अलावा बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जानिब से आगाज़ करदा फलाही स्कीमात के बारे में भी अवाम को तवज्जो दिलाएंगे। बीजेपी के कायदीन का मकसद आइंदा असेंबली इंतखाबात में TRS को शिकस्त देना है। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से साल नौ तकारीब के दौरान ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की पादाश में 5,819 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इन 5,819 अफराद को शराब पीकर गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में ड्राइविंग लाइसेंस से हाथ धोना पड़ा। नॉर्थ जोन में 1103, साउथ जोन में 1151, ईस्ट जोन में 510, वेस्ट जोन में 1345 अफराद के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर BRS के मुतालिक तजस्सुस पाया जा रहा है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर BRS के मुतालिक इंटरनेट के जरिए मालूमात हासिल करने के लिए जारी कोशिश KCR के अल्फाज को दुरुस्त साबित कर रही है। KCR की जानिब से 6 अक्टूबर को TRS को BRS में तब्दील करने के फैसले के बाद मुल्क भर के अवाम की जानिब से BRS KCR तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के उन्वान पर गूगल पर सर्च किए जाने के रुझान में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। सबसे ज़्यादा जानकारी पंजाब और आंध्र प्रदेश के अवाम की जानिब से हासिल करने की कोशिश की गई। गूगल पर गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान जानकारी हासिल करने के रुझान के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर BRS के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई।